السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم استقبال رمضان کے متعلق گفتگو کریں گے، کیونکہ 2-4 دن کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہم اس کا استقبال کیسے کریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں اس رمضان کے متعلق، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیں گے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم جان لیں کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ سب سے پہلے ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ عنایت فرما، اس لیے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر صحت ہوگی اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا تو ہم رمضان کے مہینے کا پورا حق ادا کر سکیں گے، اور صحت نہیں ہوگی، رمضان مل جائے گا تو ظاہر ہے کہ ہم رمضان کا پورا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی دعائیں کرتے تھے، کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینے تک پہنچا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کا شدت سے انتظار کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا بہت شدت سے انتظار کرتے تھے اور گن کر کے دن گزارتے تھے، اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، احسو ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے مہینے کو گن کر کے گزارو تاکہ جلد از جلد رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی مبارکباد بھی دیا کرتے تھے، رمضان کی آمد پر اپنے ساتھیوں کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی آمد پر مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح ابواب الجنة وتغلق فيه ابواب الجحيم الى آخر الحدیث۔ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے ہی صحابہ کو اس مہینے کی مبارکباد دی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان کی عبادتوں کے لیے ریہرسل کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری فرماتے تھے۔ خاص طور پر شعبان کے مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل رمضان کے مہینے میں رنگ دیتے تھے، رمضان کے مہینے جیسا اس کو گزارتے تھے، روزے رکھ کر کے، عبادتیں کر کے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کر کے، قیام اللیل کر کے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تو ہمیں ایسا لگتا کہ شاید آپ مسلسل پورا مہینہ روزہ رکھیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان کے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا،
یہ دراصل ریہرسل تھی، مشق تھی رمضان کے مہینے کے لیے. لہٰذا ہمیں بھی ابھی سے رمضان کے مہینے کے لیے مشق اور ریہرسل کرنا چاہیے تاکہ رمضان کی عبادتوں کو ہم بہت ہی نشاط اور پھرتی کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ انجام دے سکیں اور رمضان کا پورا حق ادا کر سکیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے لیے رمضان کے مہینے کا ایک لاہ عمل تیار کریں، ایک پلان تیار کریں. دنیا کا کوئی بھی ہم جب کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ایک پلان تیار کرتے ہیں. دنیا کے ہر کام ہم بغیر پلاننگ کے نہیں کرتے، تو ایسے ہی ہمیں رمضان کے مہینے کے لیے بھی پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے گزار سکیں اور اس سے خوب فائدہ اٹھا سکیں. رمضان کے مہینے میں 2 قسم کی عبادتیں ہیں، ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے. بدنی عبادتوں میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اسی طریقے سے نوافل ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے اور دعائیں ہیں، توبہ و استغفار ہے، یہ سب بدنی عبادتیں ہیں. اور مالی عبادتوں میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جو صدقہ ہے جو واجب قرار دیا گیا ہے، جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اس کو انجام دینا ہے. تو دونوں قسم کی عبادتوں کے لیے ہمیں ایک لائحہ عمل بنانا ہے کہ ہم تاکہ اس مہینے کو صحیح طریقے سے ہم یوٹیلائز کر سکیں. رمضان کے مہینے میں 2 عبادتیں تو فکس ہیں، ایک دن کا روزہ اور ایک رات کی تراویح. اس کے علاوہ جو اوقات ہیں اس اوقات کو ہم کس طریقے سے نفع بخش بنا سکیں، ان اوقات کو ہم کس طریقے سے عبادت میں گزاریں. کتنا وقت قرآن کے لیے لگانا چاہیے، کتنا وقت ذکر اللہ کے لیے لگانا چاہیے، اور کتنا وقت جو ہے نوافل میں لگانا چاہیے، دعاؤں میں لگانا چاہیے. اس کو ہم پہلے ہی ایک چارٹ کی شکل میں تیار کریں تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو. ایسے ہی ہم مالی عبادتوں کے سلسلے میں بھی ایک چارٹ بنائیں، چونکہ صدقہ و خیرات کے جو 8 مصارف بتلائے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر، ان میں سب سے پہلے اپنے اعزاء و اقربا ہیں. ہم لسٹ بنائیں کہ ہمارے اعزاء و اقربا میں کون لوگ زکوٰۃ اور صدقے کے مستحق ہیں. ہم کوشش کریں کہ جلد از جلد ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچائی جائے یا صدقۃ الفطر ان تک پہنچایا جائے تاکہ ان کے بھی رمضان ہماری طرح خوش و خرم گزر سکے. تو اس طریقے سے اس رمضان مبارک کے مہینے سے ہمیں دونوں قسم کی عبادتوں کا اجر و ثواب ملے گا. مالی عبادتوں کا بھی اجر و ثواب ملے گا اور بدنی عبادتوں کا بھی اجر و ثواب ملے گا. چھٹی چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے متعلق مسائل علماء کرام سے، مفتیان کرام سے دریافت کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے ہماری روزے جیسی عظیم الشان عبادت بیکار ہو جائے. اور سب سے اخیر میں یہ کہ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا استقبال آسمانوں میں بھی ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بات حدیث سے ثابت ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجا دیتے ہیں اور اس کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. تو یہ رمضان کے استقبال کے طور پر ہوتا ہے. یہ چند باتیں تھی استقبال رمضان سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کا صحیح طریقے سے استقبال کرنے کی اور اس مہینے کو کما حق ہو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.